20 برس کی عمر میں وہ جو مسند ہے فتاویٰ کی اس پہ جا کے بیٹھ گئے، کمال ہے ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت بلا شبہ اسلام کی انتہائی ممتاز عالم، مفسر، محدث، بلند پایہ مجتہد اور زرخیز دماغ رکھنے والی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر پوری دنیا قیامت تک ناز کرتی رہے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے تذکرہ سے قبل میں ایک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ میری امت کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ بلا شبہ امام محمد رحمہ اللہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ شیطان جن کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں رائج چاروں بڑے مکاتب فکر، ان کا امام محمد کے ساتھ اور امام محمد کا ان کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ چاروں فقہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں ان کا امام محمد کے چاروں اماموں نے ان کی تعریف کی ہے۔ چاروں اماموں نے صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ استاد اور شاگرد کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو دو بڑے امام جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ، دونوں آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرے دو بڑے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وہ دونوں آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام شافعی آپ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں اور امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہونے کے ناطے سے گویا آپ کے پوتے شاگرد ہیں۔ تو اس لحاظ سے چاروں مکاتب فکر کا امام محمد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا جو نمایاں وصف ہے وہ فقہ حنفی کا فروغ ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ باتیں عرض کروں، میں ایک فقہ کے حوالے سے بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مغالطہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے یا پھیلا دیا جاتا ہے جان بوجھ کر کہ فقہ جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی چیز ہے، قرآن و سنت الگ ہے اور فقہ کوئی الگ چیز ہے، امام کی رائے اور قیاس پر لوگ عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے سمندر سے ہی موتی چن کر ان ائمہ مجتہدین نے امت کے سامنے رکھے ہیں، اور کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جس کو شارع ہونے کا یعنی شریعت وضع کرنے کا اختیار حاصل ہو، بلکہ ان ائمہ کرام کا کام یہ تھا کہ قرآن و سنت کے وہ احکامات جن تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہیں تھی، ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا، انہیں اپنی محنت سے، جفاکشی سے، اپنی ذہانت سے اور اپنے غور و فکر سے ان مسائل سے پردہ ہٹا کر قرآن پاک کا اور حدیث پاک کا جو حکم ہے اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے، انہوں نے ثابت نہیں کیا۔ اس کی 20 مثالیں قرآن و سنت سے پیش کی جا سکتی۔ لہٰذا فقہ حنفی جو ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور جس کے ماننے والے بہت زیادہ کثیر تعداد میں برصغیر پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں، ان پر امام محمد رحمہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کی ترتیب اور تدوین اور ان کو ایک منظم شکل میں کتابوں کے انداز میں ان کے الگ الگ ابواب بنا کر ان کے عنوانات قائم کر کے ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کی تمام تر جو تالیفات ہیں وہ اس بات کی بین گواہ ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے بڑا زرخیز دماغ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا حافظہ تو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ 7 دن کے قلیل عرصے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو خودداری کا وصف عطا فرمایا تھا، گرچہ آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اصرار پر منصب قضا کو قبول تو فرمایا، لیکن اس منصب قضا کے قبول کرنے کے باوجود آپ کی خودداری، للہیت اور خشیت الہی کے جو آپ کے اوصاف ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت آیا اور اس کے استقبال کے لیے سب لوگ کھڑے ہو گئے، امام محمد اپنی جگہ پر بدستور بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ نے امام محمد کو طلب فرمایا تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب عتاب شاہی نازل ہوگا اور امام محمد کو یقیناً اس کی سزا دی جائے گی کہ آپ نے خلیفہ کا استقبال کیوں نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 گروہ بنائے ہیں لوگوں کے، ایک اہل خدمت ہیں اور ایک اہل علم ہیں،
اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اہل علم میں رکھا ہے۔ اہل خدمت کا کام تو خلیفہ کا استقبال کرنا، آؤ بھگت کرنا اور اس کا پروٹوکول ہے، لیکن اہل علم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث پاک سنائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جس کی اپنی یہ خواہش ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کی یہ دینی حلقوں میں یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے، جی، یہ دینی حلقوں میں بیان کیا کریں زیادہ۔ نہیں غازی صاحب، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کا خود بخود استقبال کرنا، اور ایک ہے کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔